الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کچھ ہفتوں سے مولانا جس عنوان اور جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ موضوع تھا امت کا اتحاد، امت کا اتفاق. میں بھی آج اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ موضوع بہت طویل ہے، ادھورا تھا. اس وقت مسلمانوں پر جو حالات ہیں، چاہے وہ حالات ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر ہوں یا پھر پوری دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں پر حالات ہوں، دو اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اگر یہ دو بنیادی وجوہات ختم ہو جائے تو یقینی طور پر گارنٹی کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ مسلمان غالب ہو جائیں گے، اور جو آج مسلمانوں کو غالب کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو جو لوگ دبائے ہوئے ہیں، اگر یہ دو وجوہات پیدا ہو جائے تو پھر وہ ساری کی ساری قومیں مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی. پہلی وجہ ایمانی قوت، ایمانی طاقت، ایمانی حمیت، غیرت. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بدر کا واقعہ پڑھیے، احد کا واقعہ پڑھیے، حمراء الاسد کا واقعہ پڑھیے، غزوہ خندق کا واقعہ پڑھیے. کیا تھا؟ کچھ نہیں. عالم یہ ہے کہ صحابہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
فارس سے آنے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ چاروں طرف بڑی اور لمبی چوڑی کھائی کھودی جاوے کہ دشمن اس کو پھلانگ کر آ نہ سکے، اور حصے تقسیم کیے، اتنا حصہ یہ صحابہ، اتنا حصہ یہ صحابہ، آپ نے اپنا حصہ مقرر کیا۔ کچھ صحابہ کھائی کھود رہے تھے، بڑا پتھر چٹان نکل آئی، ٹوٹ نہیں رہی، آقا کے پاس پہنچے، آقا اپنی کدال لے کر وہاں گئے، اس پر کدال مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، جب چنگاریاں اس میں سے اڑ رہی تھی، دشمن دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ان چنگاریوں میں مجھے قیصر فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا کدال مار رہے ہیں، پھر چنگاریاں اڑ رہی ہیں، آپ کہہ رہے کسرا فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیسری کدال مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے روم فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دشمن مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا اڑا رہا ہے کہ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ بھوک کی وجہ سے جسموں سے اتنے چپک گئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں قیصر فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، روم کی سلطنت ہمارے قدموں میں آئے گی۔ یہ دشمن مذاق کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ بدر میں کس عنوان پر صحابہ لڑے؟ تعداد کا مقابلہ کریں، 313 ہیں، ادھر 950 قریب 1000 ہیں، ہتھیار نہیں ہے ادھر سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، زمین ادھر ایسی کہ پانی کی کوئی گنجائش نہیں، ادھر انہوں نے اچھی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کامیابی، کامرانی اور فتح کے جتنے اسباب تھے وہ سارے دشمنوں کے ساتھ تھے، اور ناکامی کے جتنے اسباب تھے وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن صحابہ اپنی بازوؤں کے بل پر، تلواروں کی دھار کے بل پر، ہتھیاروں کی تعداد کے بل پر میدان میں نہیں اترے تھے۔ ایمانی غیرت، ایمانی طاقت، ایمانی پاور کو لے کر میدان میں اترے تھے۔ کیا ہوا؟ فتح نصیب ہوئی، اللہ نے غیب سے مدد فرمائی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر۔ تو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمانی طاقت نہیں ہے، ایمانی حمیت نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپس کا اختلاف۔ یہ دو چیزیں اگر مسلمانوں کو نصیب ہو جائے، ایمانی طاقت مسلمانوں کے پاس آ جائے اور آپس کا اختلاف ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، بلکہ صحابہ کا اختلاف اگر نہ ہوتا تو امت کے لیے بہت ساری دشواریاں پیش آ جاتی۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر صحابہ ان اعمال میں اختلاف نہ کرتے تو صرف حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بات طے ہو جاتی۔ اس کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا تو وہ تاریک سنت، سنت کا چھوڑنے والا، صحابہ کے عمل سے روگردانی کرنے والا مانا جاتا۔ لیکن اتنے پہلو صحابہ نے اپنے اختلاف سے نکال دیے کہ کسی بھی ایک پہلو پر عمل کر لو تو وہ سنت کا متبع مانا جائے گا۔ یہ صحابہ کے اختلاف کا فائدہ ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف، کہتے ہیں نا اختلاف العلماء رحمت، کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ تھا رحمت، اب زحمت بن گیا امت کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف، صحابہ کے یہاں سب سے بڑی چیز تھی اختلاف تھا، آپس میں مخالفت نہیں تھی۔ ہمارے یہاں اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے بڑوں کے یہاں بھی یہی تھا، اختلاف تھا لیکن مخالفت نہیں تھی۔ دلوں کے اندر جس کے بارے میں اختلاف ہے اس کے بارے میں دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، کپٹ نہیں تھا، صاف تھا دل۔ تاریخ کے اندر اسلام میں کچھ ایسی جنگیں پیش آئی ہیں کہ جس کا تصور بہت مشکل ہے، جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ان جنگوں میں سے ایک جنگ صفین ہے. سن 36 یا 37 کے اندر یہ جنگ پیش آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ایک طرف حضرت علی داماد رسول اللہ ہیں تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبان وحی میں سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا وہ لکھنے پر جس کو لگایا تھا، مأمور کیا تھا، وہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. نہ اتفاقی وجہ سے، نہ بات کی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جنگ چھڑ گئی. بعض روایتوں میں لکھا ہے 12,000، بعض میں 18، بعض میں 20,000 صحابہ آپس میں اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. اتنا بھاری اختلاف ہو گیا. اس دوران جب آپس میں دو لوگوں کی دشمنی ہو جاتی ہے اور مار مٹنے کی جب بات آتی ہے تو پھر ہر مد مقابل یہ سوچتا ہے کہ مجھے کہیں سے بھی طاقت مل جائے تو میں اس کے گروہ کو ختم کر دوں، چاہے طاقت کسی کی بھی مل جائے. آج ہمارا یہ اسوہ بن گیا ہے، یہ ہمارا ایک رویہ بن گیا ہے. اسی دوران جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس کی ابھی جنگ چل رہی ہے، عیسائیوں کو پتہ چلا. عیسائیوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا اور یوں لکھا کہ آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود علی کا لشکر تمہیں دبا رہا ہے. چونکہ تمہارے پاس قوت اور طاقت کم ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری طاقت کے لیے تیار ہیں، آ جائے. میں اور آپ ہوتے تو کیا سوچتے ہیں؟ ماں سامنے سے مدد کے لیے لوگ تیار ہیں. اب تو اس کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی پناہ طلب کی، اس خط کو پھاڑا، چولہے کے حوالے کیا، دوسرا خط لیا اور لکھا اس عیسائی بادشاہ کو کہ خبردار، اگر تو نے یہ سوچا کہ میں مسلمانوں کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والوں کی طرف لشکر کشائی کروں گا، ان کے مد مقابل جاؤں گا، تو یاد رکھنا علی کے لشکر کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی کوئی اور نہیں، ابو سفیان کا بیٹا وہ معاویہ ہوگا. آپس میں دونوں میدان کے اندر دونوں فریق مد مقابل ہیں. ان کو طاقت کو بڑھانے کے لیے خط آ رہے ہیں، عیسائی سامنے سے پیشکش کر رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں. این اس وقت میں امیر معاویہ ایک تاریخی جملہ کہتے، خبردار اگر علی کی طرف قدم بڑھائے پہلا سپاہی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہوگا. ممکن ہے یہ اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی. اسی واقعے کے دوران میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ کسی نے غلط کام کر دیا، زنا کر دیا. اب شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے غلط کام کرنے والے کو. اس زمانے میں میرے اور آپ کے زمانے کی طرح حکمتیں اور مصلحتیں نہیں تھی. ایمانی غیرت، ایمانی حمیت نے جوش مارا اور وہ صحابی نے اس غلط کام کرنے والے کو قتل کر دیا. اب مقدمہ پہنچا حضرت امیر معاویہ کے دربار میں. جس شخص کو مارا گیا تھا اس کے خاندان والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ہمارے خاندان کے فرد کے بدلے میں مارنے والے کو قتل کر دیا جائے. یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، یا تو دیت دو یا پھر اس کو بدلے میں قتل کر دو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا، مسئلہ پتہ نہیں تھا. تو خط کس کو لکھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لے کر بھیجا کہ حضرت علی کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کا حل معلوم کر کے لاؤ. کون علی؟ جن کے آپس میں ابھی جنگ چل رہی ہے، ابھی صلح نہیں ہوئی. ایک دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنے مد مقابل کے پاس صحابی کو بھیج رہے. تو عزیز و دوستو، صحابہ میں کیا تھا؟ اختلاف تھا، اور یہ اختلاف رحمت ہے. مخالفت نہیں تھی، عناد نہیں تھا، بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہیں تھا.
دوسری ایک جنگ ہوئی ہے جنگ جمل. حضرت سیدہ عائشہ ایک طرف ہے, ایک طرف حضرت علی ہے. ایک طرف حضرت علی کا لشکر ہے, ایک طرف سیدہ عائشہ امہات المؤمنین میں سے ان کا لشکر ہے. یہ اسلامی واقعات ہیں. کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ گئی, بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے. اسی دوران عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پیر پر کسی نے وار کیا تو اونٹ گر گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی, ہودج سے نیچے گری. مد مقابل حضرت علی ہیں. حضرت علی چلا کر کہتے جاؤ دیکھو سید عائشہ کو کچھ تکلیف تو نہیں پہنچی. آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں, دونوں میں اختلاف ہوا ہے, مر مٹنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہزاروں صحابہ کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں. ایسے موقع پر مد مقابل کی جو سردارن ہے سیدہ عائشہ, وہ اپنے اونٹ سے اپنے ہودج سے گرتی ہیں. حضرت علی کہتے جاؤ دیکھو سید عائشہ کو تکلیف تو نہیں پہنچی. ان کے بھائی حضرت ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر سید عائشہ کے بھائی تھے, وہ حضرت علی کی طرفداری میں تھے. وہ دوڑتے ہوئے جا کر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں بہن کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اختلاف اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ اختلاف مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم العلوم رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے. صبح میں ان کا سفر ہونے والا تھا. ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے. مریدین میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے, حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمت اللہ علیہ اور امیر شاہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ تین حضرت کے بڑے مریدین میں ہیں, یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم صبح دہلی میں جا کر لال باغ والی مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ وہاں کے امام کی قرات بہت اچھی ہے. تو یہ بات جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سنی تو غصے ہو گئے کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہو جو ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کافر کہتا ہے, اور تم کہہ رہے ہو ان کے پیچھے. وہ مسلکن بریلی امام تھے, خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ بات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب پہنچی تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تینوں حضرات کو لے کر صبح فجر کی نماز لال باغ دہلی میں پہنچ گئے اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھی. امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا, پہچانتے نہیں تھے, صرف نام سن رکھا تھا کہ کچھ کرتا پوش باوقار لوگ لگ رہے ہیں, شکل سے علماء لگ رہے ہیں. آ کر ملاقات کی, آپ کا تعارف. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں قاسم نانوتوی ہوں. وہ امام صاحب کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ آدمی جس کے بارے میں کھلے عام فتوے دیتا ہوں, جمعہ کی ساری تقریروں میں کہتا ہوں کہ یہ تو کافر ہے, یہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے, یہ ان کا سب سے بڑا فارمولہ ہے, بس دیوبندی نبی کو نہیں مانتے, یہ ہاتھ میں آ گیا ہے, پتہ نہیں کون سی کتاب میں پڑھ لیا ہے. کہ یہ آدمی اور میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ معافی مانگ رہے کہ حضرت مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, میں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے اور آپ ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہے. وہ بھی قاسم العلوم نانوتوی تھے. فرمانے لگے بھائی میں آپ کی ایمانی غیرت کی قدر کرتا ہوں, آپ نے مجھ پر جو فتویٰ لگایا ہے وہ توہین رسالت کی وجہ سے لگایا ہے. آپ کو یہ بات پہنچی تھی کہ میں گستاخ رسول ہوں, میں نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہوں, اہانت کرتا ہوں, اس لیے آپ نے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا. آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اس فتوے میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی, کیا حقیقت میں توہین رسالت کرتا ہوں یا نہیں. بس غلطی آپ کی یہاں ہوئی.
اور ہمارے زمانے میں کیا عالم ہے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنے مسالک کو، چاہے بریلی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی سے تعلق ہو، شافعی ہو، یا کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، اپنے مسلک کو گلے سے لگائے، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑے. میرا مسلک مجھے پیارا ہے، میں اس کو گلے سے لگا کے رکھوں. تیرا مسلک تجھے پیارا ہے تو اس کو گلے سے لگا کے رکھ، لیکن نہ تو میرے مسلک کو چھیڑ، نہ میں تیرے مسلک کو چھیڑوں گا. یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر ہم آپس کے اختلافات میں کہ تو رفع یدین کرتا ہے میں نہیں کروں گا، تو آمین بالجہر کرتا ہے میں نہیں کروں گا، اگر اسی میں الجھے رہے، یاد رکھنا اسی طرح کٹتے مرتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اگر متحد ہو گئے، اگر آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ہرا نہیں سکتی. اللہ کرے مجھے اور آپ کو اتحاد کی توفیق نصیب ہو جائے. جن کی سنت